کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی قبر میں زندہ ہیں یا ان کی روح مبارک جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے؟ یہ بات کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ اس کو باور کیسے کر لیتے ہیں. یعنی 2 یا 4 فٹ کی قبر میں اگر کسی شخص کو زندہ رکھا جائے تو یہ اعزاز ہے یا اس سے مختلف کوئی چیز؟ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اس طریقے سے اس تہخانے میں بند رکھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، جاوید غامدی صاحب نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات برزخیہ کا محض ایک عقلی قیاس اور عقلی ڈھکوسلے کی وجہ سے انکار کیا کہ 2 گز کی یا 3 گز کی قبر میں نبی کریم علیہ السلام کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. تو یہ تو آپ کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے. حالانکہ تمام امت کے محققین اور علماء اعلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں، باحیات ہیں. تو یہ جو اعتراض ہے کہ 2 یا 3 گز کی قبر کے اندر کیسے زندہ رہیں گے، تو یہ دراصل احادیث صحیحہ کے مطالعہ سے ناآشنائی ہے. وگرنہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ایک عام مومن کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ 70 گز تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح واپس اس کے بدن میں پلٹا دی جاتی ہے. چنانچہ یہ میرے پاس سنن ابی داؤد ہے. سنن ابی داؤد اور سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ ہے، حدیث نمبر 4753 ہے. اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ایک طویل حدیث ہے. تو سرکار علیہ السلام نے میت کے متعلق فرمایا کہ تعاد روحہ فی جسدہ، کہ جب اس کو میت کو اس کی قبر میں رکھتے ہیں اور لوگ مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں تو اس کی روح واپس اس کے بدن میں پلٹا دی جاتی ہے. وہ بدن جو قبر کے اندر ہے، 2 یا 3 گز قبر کے اندر جسم موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تعاد روحہ فی جسدی. اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. علامہ گکھڑوی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر بالکل صحیح، تسکین الصدور کے اندر سند کے اعتبار سے بالکل صحیح قرار دیا. اس میں یہ لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یفتح لہ فیہا مد بصرہ، فرمایا کہ جہاں تک میت کی نگاہ کام کرتی ہے تو وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ لفظ تو ابو داؤد کے اندر ہیں، اور صحیح مسلم شریف کے اندر جو لفظ ہیں امام مسلم نے، اور یہی لفظ صحیح بخاری کے اندر بھی آئے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کے متعلق ذکر کیا کہ جب اس سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو پھر اس کے بعد جب مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام ہوا محمد الرسول اللہ، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اور وہ جنت کا جب ٹھکانہ دیکھتا ہے تو قتادہ کہتے ہیں کہ یفسح لہ فی قبرہ 70 ذراعا. یہ کتاب الجنتی، کتاب الجنت کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث نمبر 7216 ہے کہ 70 گز تک مومن کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور قیامت کے دن تک اس کی قبر کو سرسبز و شاداب کر دیا جاتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جب ایک عام مومن کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ بات کرنی کہ نبی کریم علیہ السلام 2 یا 3 گز قبر کے اندر کیسے زندہ ہیں، تو یہ بالکل جہالت ہے، احادیث صحیحہ کا انکار ہے. جب ایک عام مومن کے لیے حد نگاہ تک قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی قبور کو اللہ رب العزت کتنی وسعت اور کتنی کشادگی عطا فرمائے گا. چنانچہ ایک حدیث میں جو صحیح سند کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے تمام نبیوں کو ان کی قبروں میں، لفظ قبور آیا ہے، ان کی قبروں میں زندہ قرار دیا ہے. چنانچہ
یہ مسند ابی یعلا ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 140 ہے اور حدیث نمبر 3425 ہے۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور علماء نے بیان کیا ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا کہ اللہ کے تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیے غامدی صاحب کا عقلی ڈھکوسلا کہ نبی کریم علیہ السلام قبر میں کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ تو حضور کی گستاخی ہے، جبکہ دوسری طرف حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب ظاہر ہے کہ قبر میں 2-3 گز قبر میں کھڑا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا ہے ان کے مراتب کے اعتبار سے۔ چنانچہ صحیح مسلم اور سنن النسائی کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بہ عند الکثیب الاحمر، فرمایا کہ میں معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ قبر میں لفظ آیا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک ہے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، لہٰذا یہ قیاس فاسد احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے اور تمام امت کے اجماعی عقیدہ کے بھی خلاف ہے، اور اس قیاس فاسد کی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام کی قبر اور برزخ کی حیات کا انکار کرنا یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کا ہر نبی زندہ ہوتا ہے، یعنی اپنی قبر میں، اور اس کو قبر میں روزی عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے کتاب الصیام میں نقل کیا۔ تو دین کسی کی عقل کا تابع نہیں ہے، دین وہی ہے جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک عام مومن کے اکرام، اس کے اعزاز کے لیے اس کی تنگ قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت مومن کو تنگی میں نہیں رکھتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو وراء الورا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔